چھٹے پارے کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ کسی کی غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، سب و شتم، بے حیائی پر مشتمل کلام، غلط فحش اور گندی باتیں، اللہ رب العالمین اس طرح کے کلام کو پسند نہیں کرتا۔ الا ما ظلم، ہاں اگر کسی پر ظلم کیا گیا تو وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، اس پر جو زیادتی ہوئی ہے وہ اس زیادتی کو ذکر کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ غلط معاملات ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اہل علم نے یہ جوڑ ذکر کیا گیا کہ مظلوم اپنے ظلم کو ذکر کر سکتا ہے، جو بھی اس پر زیادتی ہوئی، دنیا میں اس پر کیے گئے ظلم کو کوئی سنے یا نہ سنے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ جانتا بھی ہے اس مظلوم پر کیا ظلم ہوا ہے، اور اللہ سنتا بھی۔ دنیا کے لوگ اس کی سنے یا نہ سنے، لیکن مظلوم کی کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے اس سے تم بچنے کی کوشش کرو۔ کسی کی ہائے نہ لے آدمی، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم و ستم نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ مظلوم کی اللہ سنتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ذکر فرمایا، یسألک اہل الکتاب، کہ اے نبی محمد آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، یعنی کہ یہودی اور نصرانی۔ جب بھی قرآن کریم میں اہل کتاب کا لفظ آئے گا تو وہاں پر آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ اس سے یہودی اور نصرانی مراد ہوتے ہیں۔ تو اے نبی محمد آپ سے یہود و نصارہ سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے کسی کتاب کو نازل کر دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر 40 دن کا جو ان کا سفر تھا، وہاں گئے، اللہ رب العالمین نے مکمل کتاب دی، توریت کے سلسلے میں یہ بات احادیث میں اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی ہے۔ توریت یہ وہ کتاب تھی جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، مکمل کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ تو اب یہ جو یہودی تھے مدینہ کے رہنے والے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی مطالبہ کرنے لگے، جیسے موسیٰ مکمل کتاب لے کر کے آ گئے تھے، آپ بھی ویسی مکمل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر کے بتا دیں۔ جبکہ قرآن تو نازل ہو ہی رہا تھا، لیکن جیسے توریت تھی اس انداز میں وہ کتاب طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کتاب کا مطالبہ، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز کی ڈیمانڈ کی تھی۔ آپ سے تو صرف کتاب اتارنے کو کہہ رہے ہیں، اے نبی اس سے بھی بڑی چیز انہوں نے مانگی تھی موسیٰ سے۔ جانتے ہیں کیا پوچھا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کہا ارنا اللہ جہرا، ہم اے موسیٰ آپ کی بات کو مانیں گے اس کنڈیشن کے ساتھ اللہ کو دکھا دے۔ اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اللہ کو دکھاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تبھی مانیں گے کہ اللہ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، یہ کتاب مانگی یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، انہوں نے تو سیدھے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہا، یہ انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی، ڈیمانڈ رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جب انہوں نے شرارت کی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے
اللہ رب العالمین نے صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، پکار، ایسی بھیانک پکار اور آواز ان کے اوپر مسلط کی کہ اس کی وحشت سے یہ مر گئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندگی دی، دوبارہ اٹھایا اللہ۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، موسیٰ علیہ السلام گئے ان کی ہدایت کے لیے، کتاب لانے کے لیے، توریت کو حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پہنچے۔ تو یہ جو وقفہ تھا 40 دن کا، ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اپنا جانشین مقرر کیا، کہا کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں تم سنبھالنا، قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہنا، یہ ایمان پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، شرک کی طرف نہ جائیں، یہ نصیحت کی تھی ہارون علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واپس ہونے کے درمیان میں یہ جو 40 دن کا وقفہ تھا، انہوں نے مشورہ کیا۔ ان میں ایک سرکش قسم کا آدمی تھا جس کو سامری کہا جاتا تھا۔ اتخذوا العجلہ، ایک جانور کو، بچھڑے کو اس نے بنایا سونے سے، گولڈ سے، اس نے گولڈ کو تپایا اور اس کا خالص ایک بچھڑا بنایا، جسدا لہ خوار، اور اس کو ایسے تیار کیا ہوا داخل ہوتی تھی تو اس سے آواز آتی تھی۔ تو وہ بنی اسرائیل کو یہ کہتا تھا کہ دیکھو ھذا الہکم و الہنا، یہ تمہارا معبود ہے اور ہمارا معبود ہے، اس بچھڑے کی ہمیں عبادت کرنا ہے، یہ جو آوازیں آ رہی ہے یہ زندہ ہے اور یہی تمہارا اور ہمارا معبود ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ سونے کی اتنی بڑی مقدار کہاں سے آئی کہ جس کو تپا کر کے بچھڑا بنایا ہے؟ تو مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا تو فرعون کی جو ملکیتیں تھیں، اس کی جو سلطنتیں تھیں، اس کے پاس جو کچھ بھی سونا چاندی تھا، اب اس کے وارث کون بنے؟ بنی اسرائیل بنے۔ تو اتنا زیادہ سونا ان کے پاس تھا، ان کی عورتوں کے پاس اتنا زیادہ سونا تھا کہ اس کو جمع کر کے اس نے بچھڑا بنایا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت و بندگی کرو۔ بہرحال جب آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نظارہ دیکھا تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اور جو صحیح عقیدہ ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، مختصر سا جملہ ہے، اس کو یاد رکھیں تو پورا عقیدہ سمجھ میں آ جائے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت نہیں دی بلکہ عیسیٰ کو آسمان کی طرف اللہ نے اٹھا لیا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کا قتل کیا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو اپنے گردن پر لے کر کے صلیب پہ چڑھ گئے تھے عیسیٰ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور درمیانی اعتدال کے ساتھ متوسط جو عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ کسی نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا۔ قیامت کے قریب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، 40 سال اس دنیا میں رہیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے امام مہدی کے ساتھ رہ کر کے، یاجوج ماجوج کا صفایا کریں گے، اور جیسے ایک فطری موت ایک عام انسان کی ہوتی ہے، 40 سال بعد ان کو بھی موت آنی ہے۔ تو یہ صحیح عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ میراث کا ایک مسئلہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخر میں ذکر کیا۔ یستفتونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہہ دو کہ اللہ تمہیں جواب دے رہا ہے کلالہ کے سلسلے میں۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟
اس کی تفسیر اہل علم نے ذکر فرمائی، بلا ولد ولا والد۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو انتقال کر گیا لیکن وارثین میں نہ اصل موجود ہے نہ فرع موجود ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو انتقال کر گیا اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے اور اس کا بیٹا بھی زندہ نہیں ہے۔ وہ شخص جو مر گیا اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اصل، یعنی کہ باپ ہے، نہ اصل ہے نہ فرع ہے، تو ایسے شخص کا مال کہاں جائے گا؟ اس کے بھائی اور بہنوں کی طرف جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کلالہ کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ جو کوئی بھی عہد کرتے ہیں اپنے عہدوں کو پورا کریں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو۔ عقود سے مراد عہود، جو بھی آپ عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ جو آپ کرتے ہیں، آپ کا ایگریمنٹ شریعت کے خلاف اگر نہیں ہے تو اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ لین دین میں جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں آپ اس پر قائم رہیں گے۔ آپ تجارت میں، خرید و فروخت میں جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس پر آپ قائم رہیں گے۔ آپ، اللہ نے کہا کہ جو بھی آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو، اس عہد کو، اس میثاق کو پورا کرو۔ یہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے۔ جیسے معاملات کا ہے ایگریمنٹ، اسی طرح سے حاکم اور محکوم کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ رعایا اور لیڈر کا جو رابطہ ہوتا ہے، حاکم نے عوام سے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ نکاح کے موقع پر شوہر اور بیوی کے درمیان میں کنٹریکٹ ہوتا ہے، دونوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی نوعیت کے تمہاری زندگی میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جو بھی وعدے ہوتے ہیں، ان تمام وعدوں کا تمہیں پاس و لحاظ کرنا ہے اور اسے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا کہ کیا تمہارے لیے کھانا حرام ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مردار جو چیز مر گئی ہے اس کو تم نہیں کھا سکتے، گرچہ کہ وہ جائز رہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر بکری ہے، آپ ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن مردہ حالت میں ملی تو نہیں کھا سکتے۔ تو کہا جو مردار ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ والدم، خون کا پینا یا اس کا استعمال کرنا بطور غذا کے، یہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، جانور تو حلال ہے لیکن اس حلال جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض جانوروں کے مرنے کی کیفیت کو اللہ نے ذکر کیا کہ بعض جانور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، سینگ سے کوئی کسی کو مار دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ النصیحہ، اس طرح کا جانور کھانا بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، اوپر سے پہاڑی کی چوٹی پہ سے گر گیا، چھت پہ سے گر گیا کوئی جانور، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ بعض حرام گوشت کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ حلال کیا ہے تمہارے لیے؟ الیوم احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے جو طیب چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ۔ طیب کا معنی ہوتا ہے لا ضرر، جس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں 100% نقصان ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ نقصان دہ ہے، کوئی میڈیکل اس کو فائدہ مند ثابت نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے لا ضرر فیہ، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، اللہ تمہارے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، جو خبیث چیزیں ہوتی ہے اس کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ تیمم کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، نماز کے لیے ٹھہرو تم اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پاکیزہ جو مٹی ہوتی ہے
اس کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ مارے اور اپنے دونوں کفین پر ہاتھ پھرائے اور چہرے پر ہاتھ پھیر لے، بس یہی تیمم کا مختصر سا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ ہیں۔ کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ دیکھیں دو جملوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک یہ کہنا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ ہیں، یہ پہلا جملہ، عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ ہیں، شرکیہ جملہ، کفریہ جملہ۔ اب دوسرے جملے کی سنگینی پہ آپ غور کریں، یہ کہنا اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم، تو اس کا یہ جو دوسرا جو جملہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہی کو کیا بنا دیا؟ عیسیٰ ابن مریم بنا دیا۔ تو کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ انہوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عیسیٰ کو بھی ہلاک ہونا ہے، ان کی ماں کو بھی ہلاک ہونا ہے۔ جو چیز ہلاک ہونے والی ہے، مرنے والی ہے، وفات پانے والی ہے، کیا وہ چیز خدا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ مسیح ابن مریم یا ان کی ماں مریم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ اس سرزمین کے اوپر جتنے ہیں سب کو مرنا ہے۔ کون ہے جو ان کو مرنے سے روک سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اور اللہ کو تو موت نہیں آنی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو فانی ہے، جو مرنے والا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حجت اللہ رب العالمین نے یہاں پر پیش کی ہے، کیونکہ جو تقاضے عام انسانوں پر جاری ہوتے ہیں، جیسے قدرت کے جو تقاضے ہیں، شریعت کے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، جیسے عام انسانوں پر طاری ہوتے ہیں، یہی تقاضے تو عیسیٰ ابن مریم پر بھی طاری ہوتے تھے۔ جیسے اللہ نے کہا کانا یأکلان الطعام، عیسیٰ بھی تو کھانا کھاتے تھے، ان کی ماں مریم بھی تو کھانا کھاتی تھی۔ تو یہ جو تقاضے عام انسانوں کے ہیں، یہی تقاضے ان کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی پر رد کیا۔ ان کی خوش فہمی کیا تھی؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر ان پر رد کرتے ہوئے یہ سوال کیا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ نے تمہارے اوپر عذاب کیوں نازل کیے؟ اس کا جواب، تم اگر اللہ کے لیے اولاد اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو یا اللہ کے محبوب ثابت کرتے ہو، اللہ اپنے محبوب بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ اللہ نے مختلف قسم کے عذاب تمہارے اوپر مسلط کیے، کیوں مسلط کیے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام انسان مساوی ہے، اللہ کے یہاں صرف اور صرف اسی کی قدر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کا تقوی اپنے سینے میں رکھتا ہے، جو شریعت کی پابندی کرتا ہے، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، شریعت کے موافق، صحیح اسلام کے موافق زندگی گزارے گا، وہی اللہ کا محبوب بنے گا۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، اور نکاح کے سلسلے میں دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد چونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے لاش کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض۔ اگر آپ کتاب الحیوانات کا علم رکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ کوا جس چیز کو حاصل کرتا ہے اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قتل کرنے کے بعد لاش کا کیا کرے، وہ پریشان تھا قابیل
تو اللہ نے اس کو نظارہ کروایا کہ ایک کوا ہے جو کسی چیز کو چھپا رہا ہے، زمین کو کھود کر کے اس میں دفنا رہا ہے. تو دیکھا لیُریَہُ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ نظارہ کروایا گیا تاکہ وہ بھی اس لاش کو زمین میں دفنا دے. اس وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ انسان کا پہلا معلم کوا ہے. عربی شاعر کہتا ہے کہ کوے سے سیکھا ہے کہ دفنانا کیسے ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ لوگ اس کی بہت غلط تعویل کرتے ہیں اور اس میں انبیاء کو اور شہداء کو، صالحین کو، پیروں کو، مریدوں کو، مرشدوں کو، علماء کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے سیدھے دعا نہ کرتے ہوئے فلاں فلاں کے واسطے اور وسیلے لیتے ہیں. یہاں وسیلے سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیڑھی کی ضرورت ہے. یقیناً سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن سیڑھی بھی وہ ہونی چاہیے جو سیڑھی اللہ نے دی. آپ اپنی طرف سے سیڑھی مت لگائیے. اللہ تک پہنچنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیدھے نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کی ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن سیڑھی بھی وہ ہونی چاہیے جو سیڑھی اللہ رب العالمین نے دی. اس کے علاوہ کی سیڑھی نہیں چلے گی. وہ سیڑھی کیا ہے؟ الاعمال الصالحہ، نیک عمل ہی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. آپ نیک عمل کریں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ آپ سے قریب ہو جائے گا. آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اسی وجہ سے فوراً اس کے بعد اللہ نے عمل کی ترغیب دیتے ہوئے کہا وجاہدوا فی سبیلہ. عمل کی ترغیب دی اللہ رب العالمین نے، کہا جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کر. تو عمل ہی ہے جو وسیلہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ کے جو نام ہیں رحمان، رحیم اور حکیم، بصیر، علیم، رزاق، جو آپ کو مانگنا ہے اللہ کے ناموں سے آپ واسطہ لیں، وسیلہ لیں. یہ ثابت ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کا تم وسیلہ لو، اللہ سے دعا کرو. اور اسی طریقے سے زندے کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے. ایک آدمی آپ کی نظر میں نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، تقوی والا ہے، آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میں مریض ہوں اور فلاں فلاں مسائل میرے ساتھ ہے، لہذا آپ میرے حق میں دعا کریں. کیونکہ صالح آدمی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. زندے کا آپ وسیلہ لے سکتے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگری ہے وسیلے کے سلسلے میں، یاد رکھیں. عمل صالح کا وسیلہ، اللہ فلاں وقت میں میں نے یہ عمل کیا تھا، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا وہ عمل، چنانچہ میں اپنے اس نیک عمل کا واسطہ تجھ سے دیتا ہوں کہ اس مصیبت کو تو ٹال دے مجھ سے. ایسے آپ نیک عمل کا وسیلہ لے سکتے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگری ہے وسیلے کے سلسلے میں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. وہ کیسے تم کو حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے اور توریت میں اللہ کے فیصلے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی اس کے باوجود وہ پلٹ جاتے ہیں ان فیصلوں سے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان رکھنے والے نہیں. اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے تو وہاں پر ایک یہودی جوڑے نے، ان سے زنا کا صدور ہو گیا، غلطی ہوئی، زنا واقع ہوا ان سے. یہودیوں کے پاس بھی توریت ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں. اور زنا کی جو حد ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی زنا کرے تو اس کی حد ذکر کی گئی کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اور نکاح سے پہلے اگر زنا کا اس سے صدور ہوا ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے بطور حد کے نافذ کیے جائیں گے اور اس کو شہر بدر کیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا. یہ توریت کے اندر بھی تھا. لیکن وہ اللہ کی آیتوں کو بدلنے والے تھے، وہ اپنی طرف سے تبدیلیاں کرنے والے تھے.
انہوں نے دیکھا توریت کے حساب سے اگر فیصلہ کریں گے تو ان کی جان چلی جائے گی، چنانچہ محمد کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ محمد کی شریعت میں کوئی گنجائش نکل جائے، کوئی آسان قانون رہے اس کے پاس۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے زنا کے سلسلے میں آپ فیصلہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا قانون ہے توریت میں زنا کا؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، گدھے پہ بٹھاتے تھے، تھوڑا منہ کالا کر دیتے، گلی میں گھما دیتے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا کیسے یہ تمہیں حاکم بنا رہے ہیں اس مسئلے میں، جبکہ توریت میں اللہ نے زنا کی حد ذکر کی ہے۔ تو یہ گنجائش ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ دیکھو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے موافق فیصلہ نہیں کرتے ایسے لوگ کافر ہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے اسی کے موافق آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس سے ہٹ کے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو یہ کفر ہے۔ ابھی حال ہی میں کیرلا کی ایک مسلم فیملی نے بڑا عجیب طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے، ماضی قریب کی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ شادی کی، یعنی کہ 30 سال پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کے حساب سے انہوں نے نکاح کیا تھا، پھر ابھی 30 سال کے بعد اسی جوڑے نے دوبارہ نکاح کیا ہے انڈین اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت۔ مسئلہ کیا تھا؟ کیونکہ شریعت کے حساب سے ان کو 3 بیٹیاں تھیں، تو شریعت کے حساب سے اگر 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں اور کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو 3 بیٹیوں میں کتنا بٹے گا مال؟ 2/3 بٹے گا، یعنی کہ 2/3، تو ایک حصہ باقی رہ جائے گا۔ وہ ایک حصہ بھائی کو، بہن کو یا عزیز و اقارب میں جو ہے ان کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس فیملی نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا مال کسی عزیز و اقارب کے پاس نہ جائے، ہماری 3 بیٹیوں کو ہی ملے، اور اس کی سہولت ہمارے ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن میں۔ چنانچہ دوبارہ انہوں نے نکاح کیا انڈین پینل کوڈ کے حساب سے، اسپیشل جو میرج ایکٹ ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا جو قانون ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں پوری انسانیت کی خیر خواہی ہوتی ہے، گرچہ کہ ہماری عقل اس حکمت کو سمجھ نہ سکے، لیکن اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہی قطعی فیصلے ہوتے ہیں، وہی حق والے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، دیکھیں جیسے میں نے مثال دے دی آپ کے سامنے، اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں، اپنی خواہش کے موافق فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاؤ، اور جو اس سے راضی نہیں ہوگا گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ اور دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوئے، جو اللہ کے حکم سے راضی نہیں ہوگا وہ ظالم ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کافر، ظالم اور فاسق میں۔ تو یہ ذکر کیا گیا کافر وہ ہے کہ جو اللہ کے قانون سے بہتر کوئی اور قانون سمجھے، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کو ہی اعلیٰ سمجھیں لیکن فیصلہ دوسرے قانون سے کر دیں تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو ہی برحق سمجھتے ہیں اور اسی کے موافق فیصلہ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے میں آپ نے دوسرے شخص کا حق مار دیا تو آپ فاسق ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے اللہ کے فیصلوں کے سلسلے میں یہ دقیق فرق ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، جو علماء ربانیین کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے جو علماء تھے، ربانی علماء جو علم رکھنے والے تھے، بڑے تھے، یا جو مذہبی رہنما تھے، دینی رہنما تھے، یہود و نصارہ کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں روکتے۔ قوم حرام کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، حرام خوری میں پوری قوم مبتلا ہے اور علماء اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ یہ یہودیوں کا معاملہ تھا، یہودی علماء کا معاملہ تھا۔ چنانچہ اہل علم نے کہا کہ جو بھی داعی ہیں وہ قوم کی جو برائیاں ہوتی ہے اس کے اوپر نظر رکھے،
اور قوم کو متنبہ کرے، قوم کو بالخصوص حرام خوری سے روکے، کیونکہ اللہ نے کہا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت بری چیز ہے جس کو یہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ تثلیث کا قاعدہ ہے، تین، خدا تین ہیں، رب تین ہیں، ثالث ثلاثہ، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ تو ثلاثہ سے کیا مراد تھا؟ ان کا تین خدا ہے، ایک تو عیسیٰ، دوسرے ان کی والدہ مریم، اور تیسرا اللہ۔ تو ان تینوں کو ملا کر کے کیا کہا؟ ثالث ثلاثہ، یہ تین خدا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی کہا گیا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا بنانا؟ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اس عقیدے کا رد کیا اللہ رب العالمین نے۔ پھر اس طریقے سے اللہ نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، فائدہ اللہ پہنچاتا ہے، دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، تمام معاملات کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لہذا نہ کسی شجر کی عبادت کی جائے، نہ کسی حجر کی عبادت کی جائے، نہ کسی قبر کی عبادت کی جائے، اللہ نے اس کے اوپر رد کیا۔ اور ایک آخری آیت جس کا خلاصہ پیش کر دوں، اللہ تعالیٰ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، لوگوں میں سب سے زیادہ اہل ایمان سے دشمنی کرنے والے الیہود، پہلے یہودی ہیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر جو مشرک ہوتے ہیں یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہر موقع پر مسلمانوں کا نقصان ہو۔ پھر اللہ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا، ایک گروہ ہے جو اہل ایمان سے قریب ہے، جن کا دل نرم ہے، قرآن سن کر کے ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان سے انسیت رکھنے والے کرسچن ہوتے ہیں، اِنَّا نَصَارَى، جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، یہ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والے نہ یہود ہیں نہ مشرکین ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اسلام سے، قرآن سے متاثر ہونے والے کرسچن اور عیسائی ہیں۔ اللہ نے کہا فطری طور پر ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی باتوں کو سن کے، اللہ کے کلام کو سن کر کے روتے ہیں، کیونکہ اس کا سبب اور پس منظر یہ ہے کہ ایک گروہ جو حبشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین ان کے اوپر پڑھی، جیسے ہی اس کے اندر یہ واقعات اور اس طرح کی ترتیب ذکر کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم کا کلام تھا، یعنی کہ یہ تو وہی صحیح عقیدہ ہے جس کی تعلیم عیسیٰ ابن مریم دیا کرتے تھے۔ وہ رونے لگے بے تحاشا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کہا کہ یہ عیسائی ایمان سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اہل ایمان سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔